بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری ویڈیو کے نیچے کمنٹ میں اور اسی طرح لوگوں نے پرسنلی رابطے میں یہ کہا کہ اصلاح معاشرہ پر بھی ویڈیو بنائی جائے، تو آج کی یہ میری دوسری ویڈیو ہے اصلاح معاشرہ کے حوالے سے۔ کچھ لوگ قرض لے کر جب دینے کی باری آتی ہے تو اس وقت ٹال مٹول شروع کر دیتے اور جو ہے وہ ہیلے اور بہانے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں اور قرضدار کو قرض دیتے نہیں ہیں۔ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے مطل الغنی یہ ظلم، کہ غنی کا ٹال مٹول کرنا یہ ظلم ہے۔ غنی سے مراد وہ قرضدار شخص ہے کہ جس نے قرض دینا ہے، اور یہ ٹال مٹول کرنا، ہیلے بہانے کرنا، ہونے کے باوجود نہ دینا، طرح طرح کی باتیں کرنا اور اس میں جھوٹ بولنا، یہ ساری کی ساری چیزیں ظلم ہے۔ ایسے شخص کو ظالم کہا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جب بندہ کسی سے قرض لیتا ہے اور قرض لینے کے بعد اگر اس کی نیت دینے کی ہو، دینے کی نیت سے اگر وہ قرض لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت اس کے ساتھ شامل ہوتی ہے، اور اس کام میں، اس قرض دینے کے معاملے میں اللہ تعالیٰ اس کی مدد و نصرت فرماتے ہیں اور اس کام میں آسانی پیدا فرماتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کی دینے کی نیت نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی کوئی مدد و نصرت نہیں ہوتی۔ ایسے ہی آپ نے قرض کے بارے میں بے شمار واقعات بھی سنے ہیں کہ شہید کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن قرض ایک ایسا گناہ ہے جو انسان قرض چھوڑ کے دنیا سے جاتا ہے، وہ شہید بھی ہوتا ہے لیکن اس کا وہ قرض والا گناہ معاف نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسے واقعات پیش آئے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے ہوئے، صحابہ کرام سے پوچھا کہ یہ شخص مقروض تو نہیں ہے، یعنی کہ اس کے اوپر قرضہ تو نہیں ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ مقروض ہے، اس کے اوپر قرضہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا نماز جنازہ نہیں پڑھایا تھا، کہا کہ تم اپنے بھائی کا نماز جنازہ پڑھو۔ تو دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جس شخص کا نماز جنازہ نہیں پڑھا رہے وہ مقروض شخص ہے۔ اس لیے ہر حال میں قرض سے بچنا چاہیے، اور اگر قرض کسی سے مجبوری کی حالت میں لے لیں تو کم سے کم دینے کی نیت سے لیں کہ میں نے اس کو واپس ادا کرنا ہے۔ لوگ قرض لے کر جو ہے وہ ہمارے استاد بھی کہا کرتے تھے کہ کسی کو آج قرض دے کر جو ہے وہ واپسی پر خود جو ہے وہ شکریہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جس کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ کیا ہے، اس موقع پر مجبوری کی حالت میں مدد کی ہے، قرض دیا ہے، اس کا شکریہ ادا کر دیا جائے۔ معاملہ یہاں تک بات پہنچی ہے کہ وہ جس کا قرض لیا گیا ہے وہ اسے شکریہ ادا کرتا ہے۔ اس لیے ہر حال میں اس سے کوشش یہ کی جائے کہ بچنا چاہیے۔ اگر بچ نہ سکے، مجبوری کی حالت میں لے لیں تو دینے کی نیت سے لیں اور وقت پر، مقررہ وقت پر قرض واپس ادا کریں۔ یہ بہت بڑی بیماری ہے اور یہ ہلاکت کا سبب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اور چیزوں کی پناہ مانگی ہے، شیطان مردود کی پناہ مانگی ہے، وہاں قرض کی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر احادیث میں دعائیں موجود ہیں کہ پناہ مانگی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔